أعظم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ بھی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت، الا ما ظہر منہا مگر جو ظاہر ہو جائے ان میں سے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 کا پہلا حصہ ہے۔ بیان ہے مومن عورتوں کو پردے کے حکم کا اور اپنی نگاہوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کا، حیا اور پردے کا۔ اس سے پہلے مومن مردوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ اور یہی حکم مومن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ بھی جب گھر سے نکلیں تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، راستے میں چلیں راستہ بھی دیکھنا ہے، مگر جب کسی غیر محرم سے سامنا ہو تو اپنی نظروں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں۔ اس کا تفصیلی بیان کل ہو چکا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں پہلی صفت یہ ہے جنتی عورتوں کی کہ فرمایا کہ جو عورتیں پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 4، خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نگرانی رکھیں، بچوں کی تربیت کریں۔ اور نمبر 5، اپنے خاوندوں کی فرما برداری کریں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، وہ جس میں سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ان صفات میں جہاں اللہ پاک کی عبادات کا ذکر ہے، نماز پنجگانہ کا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کا ہے، وہاں اپنی عصمت کی عزت کی حفاظت کا ہے، اور وہ خاوند کی موجودگی میں بھی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے گھر کی جو حفاظت ہے وہ اس مالکن کی ذمہ داری ہے، اس خاتون کی ذمہ داری ہے جو خاوند کی غیر موجودگی میں اس گھر کی سربراہ ہوتی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی بھی تربیت کرنی ہے، اور اپنے خاوندوں کی فرما برداری بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ مومن عورتوں سے آپ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ان کو جھکا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو کبھی ظاہر نہ کریں۔ اور یہ غیر محرموں کا ذکر ہے کہ غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب اس سے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اپنی زیب و زینت کی حفاظت کریں، الا ما ظہر منہا
مگر جو ظاہر ہوتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس سے مراد لیا چہرہ اور ہاتھ کہ اس کا پردہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، لیکن یہ مفہوم غلط ہے۔ الا ما ظہر منہا کا مطلب چہرہ اور ہاتھ نہیں ہے، بلکہ عورت کا تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا جسم چھپانے کا حکم ہے، مگر جب راستے میں چلنا ہے تو اس میں اتنی اجازت ہے کہ ایک آنکھ کو کھلا رکھ کر اپنا راستہ دیکھ کر چل سکتی ہیں۔ الا ما ظہر منہا سے مراد ایک آنکھ ہے جس سے وہ خاتون اپنا راستہ دیکھ پائے، یا پھر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا مگر جو ظاہر ہو جائے، کیا مطلب کہ پردہ کرنے کے باوجود، چہرہ چھپانے کے باوجود، ہاتھوں کو چھپانے کے باوجود بعض اوقات اچانک پردہ ہٹ جاتا ہے، ہوا کی وجہ سے پلو اڑ جاتا ہے یا چادر اچانک کھسک جاتی ہے، تو جو بغیر ارادے کے اچانک ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا سے مراد وہ اعضاء ہیں، نہ کہ چہرہ اور ہاتھ جن کو جان بوجھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ عورتیں کھلا رکھیں۔ یہ سراسر اس کا غلط مفہوم ہے۔ اس کی مثال ایسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی، اس کا ازار، اس کی شلوار، اس کی تہمت وہ ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ اور پھر اس میں بڑی تنبیہ فرمائی، وارننگ دی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اپنی شلوار، اپنا کپڑا، اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے رکھا تو فرمایا کہ قیامت کے دن اتنا حصہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اب لوگ اس کو معمولی لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں یہ حکم ہے اور باہر نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ حکم ہے، آدمی گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، راستے میں ہو، مومن آدمی کے لیے حکم ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہی رہے گا۔ مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر بڑھاپے کی ہوئی اور بڑی عمر میں یا ڈیڑھ عمر میں پیٹ بڑا ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اپنا کپڑا کندھوں پر یا سار پہ اٹھا کے بیچنے جاتے تھے۔ تو جب پیٹ بڑھ گیا تو کپڑا، ازار، تہمت جو بھی پہنتے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا، کھسک جاتا ہے، تو بار بار اوپر کرتے پھر نیچے چلا جاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا حصہ آگ میں ہوگا جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا چلا گیا، تو اب میں بار بار اوپر کرتا ہوں پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر اوپر کرتا ہوں پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہے، آپ معذور ہیں، یہ اس کے لیے حکم ہے جو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کوئی خاتون پورا پردہ کرتی ہے پھر اچانک اس کا چہرہ کھل جائے، پلو ہٹ جائے یا ہاتھ ظاہر ہو جائیں تو الا ما ظہر منہا، اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے جو خود ظاہر ہو گیا۔ تو اس آدمی کے لیے بھی پکڑ نہیں ہے کہ جس کا پیٹ بڑا ہو گیا اور کپڑا کھسک کر ٹخنوں سے نیچے چلا گیا۔ ایسے مومن مردوں کے لیے بھی گنجائش ہے اور مومن عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی پورا پردہ کریں، مگر جو اچانک خود ظاہر ہو گیا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصہ میں ان محرم رشتہ داروں کا ذکر ہے جن سے پردہ کرنے کی حاجت یا ضرورت یا حکم نہیں ہے، جن کو محرم رشتہ دار کہتے ہیں، اور محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہ ہو سکے، تو ان سے پردہ نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وہ کون سے ہیں اس کا بیان کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک کتاب اللہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔